اللہ تعالیٰ سارے آدمیوں کو دیدار عام کروائے گا، ایک واحد ابو بکر کی ہستی ہوگی جس کو میرا رب دیدار خاص کروائے گا۔ کیا وجہ تھی؟ سورا مال اللہ کے راستے میں لوٹا دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے چندہ مانگا، سارے صحابہ ایک دوسرے سے زیادہ لائے۔ عمر سوچنے لگا آج میں امیر ہوں، ابو بکر غریب ہے، آج واحد موقع ہے ابو بکر سے آگے نکلنے کا۔ تو حضرت عمر آدھا سامان لے کر آئے اور آدھا گھر میں چھوڑا، اور ابو بکر سارا سامان لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کتنا لے کر آئے ہو، ابو بکر کتنا لے کر آئے ہو؟ سوال یہی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سوال اللہ کے نبی کرتے تو حضرت عمر جیت جاتے۔ اللہ کے نبی نے سوال کو الٹ کر دیا۔ جب آدمی مدرسے یا مسجد میں جاتا ہے تو وہاں مولوی صاحب کو پیسے دیتا ہے، تو مولوی صاحب یہ نہیں کہتا آپ کے پیچھے بینک بیلنس کتنا ہے، وہ کہے گا مولوی صاحب چنگا پوچھن رہے ہیں، تو وہ بھی اس سے لے لے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے کہ نبی نے سوال کو الٹ کر دیا، فرمایا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حالانکہ سوال تو یہی ہوتا ہے عمر کتنا لے کر آئے ہو، ابو بکر کتنا لے کر آئے ہو، تو عمر جیت جاتا۔ اللہ اور اللہ کا رسول تو جانتا تھا کون کتنا لے کر آیا ہے۔ تو میرے نبی نے سوال کو الٹ کر دیا، فرمایا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تم پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ سب کچھ لے کر آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں۔ تفسیر عزیز میں لکھا ہے ابو بکر دیوار پر انگلیاں پھیر رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا ابو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی ایک سوئی لٹکائی تھی، یہ نہ ہو یہ بھی گھر میں رہ گئے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو عمر سوچنے لگا، تو عمر کہنے لگا اے ابو بکر آپ سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا، میں آپ سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کے سلام آئے؟ ایک دو شخص اس امت پر ایسے ہیں جس پر اللہ کے سلام آئے۔ ایک خدیجہ الکبریٰ اللہ کے نبی کی پہلی بیوی ہیں، تین دن کا فاقہ ہے، جبرائیل آئے یا رسول اللہ خدیجہ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب اللہ کے راستے میں سارا مال لٹا دیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہا ہے اور فرما رہا کہ اس بھوک اور پیاس میں ابو بکر مجھ سے راضی ہے۔ ابو بکر نے جب یہ سنا تو اتنا روئے کہ رونے کی خوشی کے مارے اتنا روئے کہ رونے کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا ابو بکر اس بھوک اور پیاس میں بھی اپنے رب سے راضی ہو چکا ہے۔